السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ مسائل کا ٹاپک ہے۔ مسائل کے ٹاپک کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس کی تعریف یاد کی، مسائل کی تعریف۔ تو مسائل کی تعریف دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ تو بچوں، جو صحیح اور غلط ہے وہ بتاتے ہیں، ان کو مسائل کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ٹاپک کے اندر سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے غسل کے فرائض پڑھا اور اس کو یاد کیا، اور انشاءاللہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو غسل کے فرائض 3 ہیں، اور سبق نمبر 2 کے اندر وضو کے فرائض ہم نے یاد کیے، تو وضو کے فرائض 4 ہیں۔ تو وضو کے فرائض بھی آپ نے اچھی طریقے سے اس کو یاد کیا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے بچوں یاد رکھیں گے۔ مسائل کے ٹاپک کے اندر آج کا جو ہمارا ویڈیو میں لیسن ہے، سبق ہے، وہ سبق نمبر 3 ہے، اور سبق نمبر 3 کے اندر 5 نمازیں۔ سبق نمبر 3 میں جو ہے وہ ابھی آج ہمیں یاد کرنا ہے، وہ 5 نمازیں یاد کرنی ہے۔ تو بچوں اچھی طریقے سے دیکھو اور اس کو پڑھو اور اس کو یاد کر لو۔ سبق نمبر 3، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ بچوں رات اور دن کے اندر پورے دن میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی جو واقعہ ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور جنت بتائی گئی، جہنم بتائی گئی۔ پھر بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ بچوں ابھی ہم نے پڑھا کہ دن بھر میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 5 نمازیں پڑھنی، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت بہت کمزور ہے، اس لیے ہماری کمزوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تو 45 ہوئی، پھر سے ریکویسٹ کی تو 40 ہوئی، پھر سے ریکویسٹ کی تو 35 ہوئی۔ اس طریقے سے 5 گھٹاتے ہوئے، لیس کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے 5 تک پہنچ گئے۔ پھر بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو شرم آنے لگی کہ اب میں اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ 5 سے بھی کم کر دو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دین میں فجر کی نماز جیسے ہم نے پڑھی تو ہمیں کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ 10 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز پڑھیں گے، یہ دوسری نماز ہوئی، تو ہمیں 20 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو چلو بچوں دیکھو نا، ہم نمبر وائز
نماز کے جو 5 نماز ہے اس کے نام یاد کرتے ہیں. نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء. تو یہ 5 نمازیں بچوں ہیں. اس لیے آپ اچھی طریقے سے جو ہمارا جو پڑھنے کا ابھی باقی ہے تو اچھی طریقے سے آپ کتاب کے اندر دیکھیں. ہم اوپر ہی سے اچھی طریقے سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں جیسا کہ بک میں ہے. سبق نمبر 3 5 نمازیں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پڑھنے سے پہلے ہی بتا دیا ہے. نمبر وائز نماز. نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء. بچوں یہ 5 نماز ہوگی. اب ہم پڑھیں گے رکعتوں کی تعداد. نمبر 1 فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. تو بچوں فجر کی نماز جو ہم پڑھیں گے اس کی 4 رکعتیں ہیں. تو 4 رکعتوں کے اندر 2 رکعت فرض ہیں اور 2 رکعت سنت ہیں. بچوں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا رکعتوں کی تعداد، اس میں فجر کی نماز میں جو 4 رکعتیں ہیں تو جب بچوں پڑھیں گے تو سب سے پہلے 2 سنت پڑھیں گے، پھر بعد میں اس کے بعد میں آخر میں 2 فرض پڑھیں گے. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط نہ ہو اس لیے میں آپ کو پھر سے میں نے آپ کو یہ سیکنڈ ٹائم بتا دیا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. نمبر 2 ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. تو بچوں ظہر کی نماز، فجر کی نماز کی کتنی رکعت بتائی آپ کو؟ 4 بتائی. 2 سنت 2 فرض، دونوں ملا کر ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 4 ہو گئی. اب ظہر میں ٹوٹل، یہاں پہ ٹوٹل بتایا گیا ہے، میں آپ کو سنت کے ساتھ بتا رہا ہوں. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. دیکھا؟ یاد ہوا؟ گڈ. تو اس 12 رکعت کے اندر سب سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد میں 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ اور 2 نفل، ہو گئی 12 رکعت. نمبر 3 عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں. تو 4 سنت اور 4 فرض. تو 4 جو سنت ہے وہ غیر موقدہ ہے اور 4 فرض ہے، ٹوٹل 8 ہو. نمبر 4 مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں. بچوں ٹوٹل 7، 3 فرض، 2 سنت موقدہ اور 2 نفل. نمبر 5 عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. 17، سب سے پہلے 4 غیر موقدہ سنت اور 4 فرض اور 2 سنت موقدہ، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل. بچوں یہ جو وتر ہے وہ فرض کے بعد اس کا درجہ آتا ہے اور اس وتر واجب ہے. واجب فرض کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب کا ہوتا ہے، پھر واجب کے بعد سنت آتی ہے. تو اس طریقے سے یہ 5 نمازیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں 50 نماز کا ثواب ملے گا. تو بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے حدیث میں، اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے۔ یہ نماز کے بارے میں بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی۔ اس طریقے سے تیسری حدیث بھی بتائی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو بچوں یہ ہم نماز پڑھیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے، دین کا ستون ہے۔ تو ہم نہیں کریں گے تو اس کا برعکس ہو جائے گا، دین کا ستون گر جائے گا۔ بچوں ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جو ہمارے اندر جو دین ہے تو وہ کمزور ہو گیا، ایمان ہمارا کمزور ہو گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نماز کے ٹائم کے اوپر نماز کو ادا کرنا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اس نماز دین کی سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے، تو نماز پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیں گے اور روزی میں برکتیں دیں گے، عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو سیکھ کر، نماز کو سیکھنا بھی چاہیے بچوں، کس طریقے سے ہمیں آپ کو بتایا گیا تکبیر تحریمہ وہ سب آپ نے وہ سب تو یاد کیا، لیکن کس طریقے سے ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، کس طریقے سے باندھنا ہے، کس طریقے سے رکوع میں ہمارے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، وہ سب چیزیں ہمیں سیکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہم سیکھیں گے اور اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے جو وعدے ہیں اس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب عنایت کریں گے، ہمیں عطا کریں گے، اور ہم برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈکوں سے ہم ٹھنڈک دینے والے بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں بھی ہماری جگہ ہوگی، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی۔ تو بچوں یہ ہمارا دین مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دوسرے اور اعمال اچھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے چھوٹے بھائی کو سکھانا ہے، چھوٹی بہن کو سکھانا ہے، بھائی دوستوں کو سکھانا ہے، اور دوستوں کو بھی ساتھ میں لے کر نماز پڑھنا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے ان کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔